اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد شامل حال ہے کہ آج ہماری حج تربیتی پروگرام کی یہ تیسری اور آخری نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی عرض کیا گیا اور جو کچھ عرض کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے صحیح سمجھنے کی اور عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس سیکھنے سکھانے کی برکت سے اللہ تمام جانے والے زائرین کو حج مقبول، حج مبرور عطا فرمائے۔ پہلے جو گزشتہ 2 دن میں جو عرض کیا گیا اس کا مختصر سا خلاصہ تاکہ سبق تازہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، اس سفر میں، اس عمل میں اور ہر نیکی ہر عمل میں اخلاص ہے کہ آدمی اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھے اور بار بار اپنی نیت کی تجدید کرتا رہے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، اور کوئی غرض نہیں ہے، بار بار یہ عرض کرتا رہے۔ جتنا عمل میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، للہیت، خلوص، اتنا ہی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اس عمل کی قدر و منزلت اور اس عمل کی قبولیت بڑھ جاتی ہے جس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، ایک مد جو، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تو صحابی کا وہ ایک مد جو غیر صحابی کے احد پہاڑ کے سونے سے بڑا ہوا ہے۔ کس وجہ سے بڑا ہوا ہے؟ اسی وجہ سے بڑا ہوا ہے کہ جو صحابی کا اخلاص ہے وہ غیر صحابی میں نہیں ہو سکتا۔ تو جتنا اخلاص کسی عمل کے اندر ہوگا، اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ہر عمل کے اندر انسان یہ جانچتا رہے، پرکھتا رہے کہ اس کے اندر کوئی نفسانیت تو نہیں ہے، میں اپنے نفس کے مزے کے لیے یہ کام تو نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا، میری نیت کیسی ہے؟ تو اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے اور اسے خالص کرنا چاہیے اور اس کی بار بار تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری جو بات عرض کی گئی تھی وہ اس سفر کی تیاری میں جیسے ظاہری تیاری ہے، اسی طرح سے باطن کی تیاری ہے۔ ظاہری طہارت ہے، اسی طرح باطن کی طہارت ہے، کیونکہ اللہ کی نظر ہمارے ظاہر پر نہیں ہوتی، اللہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، نہ وہ ہمارے مالوں کو دیکھتا، نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا، بلکہ وہ دل اور نیت کو دیکھتا ہے کہ دل اور نیت کیسا ہے۔ تو اس دل کی صفائی کے لیے توبہ کا عمل ہے کہ پکی سچی توبہ، اور توبہ کی بار بار تجدید کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کامل درجے کی توبہ جب ہوتی ہے کہ جب آدمی اس توبہ کے ساتھ حقوق کو بھی ادا کرے۔ جیسے اس دن بھی میں نے عرض کیا کہ توبہ سے ذنوب تو معاف ہو جاتے ہیں، گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ سے حقوق معاف نہیں ہوتے، حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ چاہے اللہ کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، مہلت لینی چاہیے، لیکن حق کی صفائی کے ساتھ، معاملے کی صفائی کے ساتھ اس سفر کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس سفر کو قیمتی بنانے کے لیے ذکر اللہ کا اہتمام ہے، فضولیات سے اجتناب ہے، آپس کی بات چیت اور مجلس آرائی، محفل آرائی،
اس مقصد کے لیے جانا نہیں ہے۔ یہ زندگی کا ایک بڑا نایاب سفر ہوتا ہے، اور ایسی فرصت کے لمحات پھر زندگی میں دوبارہ ملتے نہیں ہیں۔ آج کسے فرصت ہے کہ 40 دن کے لیے اپنا گھر بار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار و ملازمت کو چھوڑے؟ کسے فرصت ہے؟ تو جب یہ فرصت کے لمحات میسر آ رہے ہیں تو جتنی زیادہ قدردانی کے ساتھ اسے گزارے، کیونکہ یہ سودا آخرت کا سودا ہے۔ آج جو کچھ بھی کر لے گا اس کا صلہ فائدہ آخرت میں پائے گا، اور یہ تو ایک ایسا سفر ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے انسان اس سفر کے حق کو ادا کرے تو زندگی بھر کے اعمال ایک طرف ہیں، اس سفر کی نیکیاں ایک طرف ہیں۔ اتنا زیادہ انسان اس سفر میں کر سکتا ہے۔ تو اس سفر میں فضول گوئی سے، بد گوئی، فحش گوئی، غیر کا تذکرہ، غیبتیں، الزام تراشیاں، کسی کو برا کہنا، کسی کو اچھا کہنا، ان ساری چیزوں سے بچے۔ بس کام سے کام رکھے، آرام کے وقت آرام کرے، اور کام کے وقت کام کرے کہ جو حرم کی حاضری کا وقت ہے اپنے زیادہ سے زیادہ وقت حرم کے اندر گزارے، طواف کرے، بیت اللہ کی زیارت کرے، عمرہ ادا کرے، اس طرح سے اپنے وقت کو قیمتی بنائے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور اس کے لیے کوئی ایک اپنا معمول مقرر کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آدمی یومیہ کوئی مقدار مقرر کر لے کہ میں نے 5 سپارے روز پڑھنے ہیں۔ اگر 5 سپارے روز پڑھتا ہے تو 6 دن میں قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی 5 سپارے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رمضان میں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مرد بھی، ایسی خواتین بھی، کہ 25 پارے، 22 پارے رمضان میں تلاوت کر لیتے ہیں۔ اور ایسے بھی ایک صاحب مجھے ابھی رمضان میں ملے کہ یومیہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک قرآن مجید کی، اور کبھی کبھی 35 پارے بھی یومیہ تلاوت کیے، 35 پارے، 37 پارے بھی تلاوت کیے۔ آپ اندازہ لگائیے، تو 5 پارے پڑھنا کون سی مشکل بات ہے؟ 3 پارے یومیہ رکھ لے، 10 دن میں قرآن مجید ختم کر لے۔ لیکن کوئی نہ کوئی ذمہ اپنے اوپر ایک معمول مقرر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، یہ انسان کا نفس یہ بہت آزادی چاہتا ہے، اور یہ نفس اسے مجلس آرائی میں، سیر و تفریح میں، غیر کے تذکرے میں اس نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے۔ جب ہم اس نفس پر عبادت کا بوجھ ڈالتے ہیں تو یہ نفس گھبراتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو اس سے کام لینے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے۔ جب تک اس نفس کو مقید نہیں کرتے، قید نہیں ڈالتے، اس وقت تک یہ قابو بھی نہیں آتا، ورنہ پھر یہ اپنے ہمیں قابو کر لیتا ہے۔ اور جب یہ ہمیں قابو کر لیتا ہے پھر اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نفس کی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ نفس ہمیں قابو کر لے، ہم اسے کیوں نہ قابو کر لیں۔ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، کتابوں میں واقع آتا ہے، اور پورے طواف میں یہی دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک منک، اللہم انی اعوذ بک منک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بس ایک ہی دعا پورے طواف میں۔ ایک اللہ والوں نے سنا تو پوچھا کہ بھائی تم ایک ہی دعا طواف میں کر رہے ہو اور کوئی دعا نہیں مانگتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، دوران طواف میں نے کسی کو نظر شہوت سے دیکھا، ایک ہاتھ بیت اللہ سے نکلا اور آنکھ پر آ کر پڑا، آنکھ کا ڈیلا ضائع ہو گیا۔ اب میں ڈرتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں مجھ سے پھر وہی حرکت نہ ہو جائے اور کہیں دوسری آنکھ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے آنکھ کے اندر حیا ہونی چاہیے، حیا، عفت، پارسائی، یہ آنکھ کے اندر ہونی چاہیے۔